الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اور ان کی مشکلات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں جتنی مشکلات اور جتنی سختیاں آپ پر آئی ہیں، اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں کسی اور پر نہیں آئیں۔ کئی سارے واقعات کو میں نے چھوڑ دیا بیچ میں، آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونا شروع ہو گئی تو کفار نے پہلا جرگہ کیا۔ یہ جرگہ سسٹم آج سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے۔ تمام قبائل جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے تجویز مقرر کی کہ کیا کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو بند کر دیا جائے۔ مختلف تجویزیں سامنے آئیں، لیکن کوئی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس جرگے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا روز روز کی باتیں ہیں، آج میں جا کر ان کا بالکل ہی خاتمہ کر دیتا ہوں۔ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، کنبا قبیلہ ہمارا اجڑ گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ کام عمر تو ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا الہی عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اسلام کی قوت کے لیے اسے وقف فرما۔ یہ ابو جہل کا نام تھا، عمر بن حشام۔ تو جیسے ہی وہ نکلا گھر سے، تو ایک صحابی سامنے آ گئے، مختلف نام ان کے لکھے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا نام نعیم تھا۔ وہ پوچھنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج میں یہ قضیہ ختم کرنے جا رہا ہوں، روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا قبیلہ ہے، کنبہ ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے تم کیسے مامون ہو کر بیٹھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا لگتا ہے تو بھی بے ایمان ہو گیا ہے، چلو پہلے جو ہے نا تمہارا کام تمام کروں، بعد میں ادھر دیکھیں گے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ تلوار چلنے والی تھی دونوں طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لو جا کے، تیرا بہنوئی اور تیری بہن دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے جرگے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجہ سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، اور یہ تا قیامت کھلا رہے گا۔ اور کفار جو اس عزم میں تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دے رہے ہیں، دعوت میں کمی نہیں آئی، لیکن ایک طرف پورا جزیرہ عرب تھا اور دوسری طرف نہتھے مسلمان تھے۔ پھر بھی وہ تکالیف دیتے رہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے جرگہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو بھی ان کا ساتھی ہے، جو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان سب سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم انہیں کچھ دیں گے نہ ان سے کچھ لیں گے، کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے۔
آپ کی ایک جماعت نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کریں گے، ان کو چندہ نہیں دیں گے، تو یہ سب بھاگ جائیں گے اور کچھ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر ہماری مرضی، جو مرضی کریں۔ لیکن وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا، لیکن علماء اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا ہے، اور معاہدہ لکھ کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لگا دیا۔ بڑا سونا کام کیتا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی اور اس کے گھر پہ لگا دیا کہ ہم تیرے مقابلہ کریں گے۔ شب ابی طالب میں تمام مسلمانوں کو محصور کر دیا، اور جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مدد کیا کرتے تھے وہ بھی وہاں محصور ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی بھوک سب بھول گئے، لیکن بچوں کے بلبلانے کی آواز کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ پتے چبائے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج ہم مسلمان آسائش میں ہو کر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو کفریہ کلمہ منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ذرا سی مصیبت آتی ہے تو یہ انسان اتنا احسان فراموش ہے کہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ 3 سال تک شب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے۔ اس کے بعد دیمک نے اس کاغذ کو چاٹنا شروع کر دیا، پورا کا پورا کاغذ کھا گئی، لیکن جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اس کو نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، جا کر اسے کہو کہ تمہارا معاہدہ دیمک کھا گئی۔ جب وہ دوڑتے ہوئے آئے دیکھا تو واقعی وہ معاہدہ دیمک کھا چکی تھی۔ یہ دوسرا حربہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کا کہ شاید اس سے یہ کمزور ہو جائیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری نہیں دکھائی، مسلمانوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور اپنا کام کرتے رہے۔ تیسری مرتبہ پورے کفار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ان سے قطع تعلق ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیں یا پھر ان کو علاقے سے نکال دیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں نے اپنا مکر کیا، لیکن میرا مکر ان سے غالب آئے گا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کا مکر بہتر ہوتا ہے۔
تمام کنبہ قبیلہ، سارے قبائل جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی صبح یہ نکلیں گے ان کو قتل کر دیں گے، وار ہم نے اکٹھے کرنا ہے تاکہ وہ بدلہ نہ لے سکیں۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم نازل کر دیا، آپ نکل جائیں مدینہ منورہ کی طرف۔ سارے کافر کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کیسا منظر ہوگا کہ سب کے سب دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ریت اٹھاؤ اور ان کے اوپر پھینک دو، ہر ایک کی آنکھ میں پہنچانا میرا کام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ریت پھینکی، ہر ایک شخص کی آنکھ میں پہنچ گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو ایک نے دیکھ لیا، کہنے لگا وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ پاگل ہے تو، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے بڑی کوشش کی، وہ گئے، انہوں نے کہا ہمیں نظر نہیں آ رہا، تجھے کدھر سے نظر آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور اپنے بستر پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ مجھے آ کے ملنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی دنوں میں سویا کرتا تھا، لیکن مجھے ڈر ہوتا تھا کہ صبح میں جاگوں گا یا نہیں، لیکن اس دن میں یقین سے سویا کہ صبح میں نے ہر حال میں جاگنا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ تو نے فلاں جگہ مجھے ملنا ہے، لہذا میری موت نہیں آ سکتی۔ پورا کنبہ اور قبیلہ، خاندان سارا دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے بحفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا اور بتا دیا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی بھی دور میں آ جائے۔ جب اللہ نہتھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑے بڑے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مظلومے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو ظالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے کہ جس کے ساتھ میں ہوں گا وہی کامیاب اور کامران رہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔